السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 286 آیات ہیں۔ یہ سورۃ المطففین کے بعد نازل ہوئی۔ مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے آخری سورۃ المطففین ہے، اور مدینہ آنے کے بعد اکثر مفسرین کے نزدیک سورۃ البقرہ ابتدائی دور میں اتری ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ البقرہ پڑھنے والوں کے بارے میں کہا کہ ان کے گھر آباد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اور ایک حدیث میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران دونوں کا ذکر آتا ہے۔ ان دونوں کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ دونوں صورتیں پڑھتا ہے اور قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو یہ دونوں صورتیں گہرے بادلوں کی طرح ہوں گی، یا آپ نے فرمایا کہ پرندوں کے جھنڈ کی طرح ہوں گی، اور اپنے پڑھنے والے کے بارے میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے بحث کریں گی اور اس کی بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کو پڑھنا برکت کا سبب ہے اور ان کو چھوڑنا حسرت کا سبب ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک لشکر بھیجا تو وہ کافی لوگ تھے، ان کا امیر بنانے کے لیے آپ نے ان لوگوں کو پوچھا کہ آپ لوگوں کو کتنا کتنا قرآن یاد ہے۔ سب نے اپنا اپنا بتایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا فلاں فلاں صورتیں، کیا سورۃ البقرہ یاد ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ جی ہاں، مجھے سورۃ البقرہ یاد ہے۔ آپ نے فرمایا اذهب فانت امیرهم، تم ان کے امیر ہو۔ یعنی یہ اس سورت کا پڑھنا ایک شرف ہے، ایک باعث عزت ہے یہ، اور مرتبے کے بلند ہونے کا سبب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور اکثر مفسرین کے مطابق اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ سے اس کا ترجمہ مروی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ حروف مقطعات جن صورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کے فوراً بعد اللہ رب العزت قرآن مجید کے نزول اور قرآن مجید کی فضیلت کی ہی بات کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حروف خاص معنی رکھتے ہیں جن کے بعد قرآن مجید کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بہرحال ہم یہاں یہی بات کہیں گے کہ الف لام میم، اللہ ہی ان کا معنی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک، اس کا معنی ہے یہ، یعنی اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ الکتاب، اس کا معنی ہے یہ خاص کتاب یعنی قرآن مجید۔ لا ریب، جب یہ لام الف لا یہ لمبا کرنے والا لام آئے گا تو یہ نفی کا معنی لے گا۔ ریب کا معنی شک۔ فیہ، فی کا معنی میں اور ہی کا معنی اس، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت کا سبب ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ پیچھے بھی ہم للہ ہی پڑھ کے آئے ہیں، تو لام پر جب زیر آئے گی تو ہم اس کا معنی کے لیے کریں گے، واسطے یا کے لیے، یعنی متقین کے لیے۔ تو اس آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے
یہ صرف سنی سنائی کی چیز نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے سنایا اور نبی علیہ السلام نے سنا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا اور پھر لکھی ہوئی کتاب لوح محفوظ سے نازل کی گئی لیلۃ القدر میں، اور نبی علیہ السلام پر جب یہ نازل کی گئی تو آپ اپنے صحابہ کو لکھنے کا حکم دیتے، اور بہت سے صحابہ آیات کو لکھا کرتے تھے جیسے نبی علیہ السلام لکھنے کا حکم دیتے۔ دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں یعنی اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کے نازل ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے سب کچھ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کا معنی کہ قرآن مجید کے تمام احکامات انسان کے لیے فائدہ مند ہیں اور ان کے فائدہ مند ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں بیان کی گئی ہے یہ ہدایت کا سبب ہے، یعنی رہنمائی کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے کن کو؟ تیسری بات متقین کو، یعنی یہ ایک کتاب ہے اور دوسری ہدایت کا سبب ہے، اور تیسری اس کی ہدایت صرف متقین لوگوں کے لیے ہے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو صرف ہمیں نماز روزہ صدقہ و خیرات کا طریقہ اور اس کا حکم نہیں دیتی، بلکہ دنیا کی زندگی کے ہر معاملے کو قرآن نے حل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف عبادات نہیں سکھائیں بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ رہنا سہنا اور ہر ہمارے فائدے کی چیز سکھائی، حتیٰ کہ ہر یعنی انسان ہیں یا جن ہیں یا جانور ہیں، جتنی بھی نسلیں ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں مخلوقات کی، ہر مخلوقات میں سے ہر ایک کو اس کے فرائض سکھائے اور اس کا طور طریقہ سکھایا کہ اگر انسان کا بچہ ہے تو وہ کیسے بولنا سیکھے گا، کیسے کھانا سیکھے گا، کیسے چلنا سیکھے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں ڈالی، لیکن جو قرآن مجید کی رہنمائی حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ صرف متقین ہیں۔ متقین کون ہیں؟ آگے آیات میں ان کی 5 صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جن میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں وہ متقین ہیں۔ ویسے تقویٰ کا معنی ہوتا ہے پرہیزگاری۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، یعنی خوف اور امید کے درمیان رہنا، دونوں چیزیں دل میں ہوں، اللہ کا ڈر بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو اگر وہ کام غلط ہے تو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیں، اور اگر ہم صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی امید بھی رکھیں۔ تو فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کا سبب ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، با کا معنی پر، غیب کا معنی غیب، یعنی بن دیکھے، جن چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن قرآن ان کو بیان کرتا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں، موت کے بعد اٹھنے کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، یہ سب چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں جو قرآن میں بیان کی ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب باتیں، سب چیزیں بالکل ٹھیک ہیں۔ پہلی صفت متقین کی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، واو کا معنی اور، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، یعنی جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ متقین کی دوسری صفت ہے۔ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنا فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں،
پھر ان نمازوں کو قائم رکھنے کے لیے اپنے باقی جتنے اوقات ہیں 24 گھنٹوں میں نماز کے بعد کا جو ٹائم ہے اور جو کام ہم سب نے کرنے ہوتے ہیں ان کاموں میں اللہ تعالیٰ کی کے ثواب اور اس کی رضا کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے خوف اور ناراضگی سے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، واو کا معنی اور مما، یہ من ما دو چیزوں سے مل کر یہ حرف بنا ہے۔ اس کا معنی ہے اس چیز میں سے، من کا معنی سے، ما کا معنی اس چیز میں سے رزقناہم جو دی ہے ہم نے ان کو۔ رزق کا معنی رازق کا رزق ملنے والی چیز، نہ یہ جمع متکلم کا یہ حرف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہم کا معنی ان کو، اور اس چیز سے رزقناہم جو دی ہے ہم نے ان کو، یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دیا ہے ان میں سر فہرست مال ہے، پھر انسان کی اپنی تمام صلاحیتیں ہیں، پھر اپنا وقت ہے، یہ ساری چیزیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اپنا وقت بھی، اپنی صلاحیتیں بھی، اپنا مال بھی، اپنے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو عقل اور سمجھ اور علم دیا ہے سب کچھ وہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو دی ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین لوگوں کی تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔